اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ہم گناہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, اسی لیے میرے رب نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. رمضان جو ہے نا وہ آئیڈینٹی شفٹ اور ٹریننگ کی بہترین درسگاہ ہے. آپ اپنے گناہوں سے نہیں پہچانے جاتے, آپ پہچانے جاتے ہیں اللہ کی طرف واپس آنے سے. السلام علیکم ویورز, رمضان بیٹھک کی ایک اور نشست کے ساتھ میں ہوں حمزہ ساجد رانا. میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح مائنڈ انجینئر علی. آئیڈینٹی شفٹ کیا ہے؟ کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے تو گناہ سرزد ہونا ایک عمل ہے, لیکن کیا گناہوں کی زندگی ہی گزارنا مین مقصد ہے یا انسان اپنے آپ کو شفٹ بھی کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا, آپ اگر سنر ہیں تو آپ سٹرائیور کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے درمیان کا آئیڈینٹی شفٹ کس طرح آتا ہے؟ یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے قابل احترام مائنڈ انجینئر علی سے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حمزہ بہت زبردست ٹاپک آپ نے پکڑا ہے, اور اس ٹاپک کا سٹارٹ جو ہے نا وہ میں اس سے کروں گا, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اسلام سب سے پہلے لیبلائز نہیں کرتا, ہمیں سب سے پہلے ہمیں کہتا ہے کہ اپنے پاسٹ کو بھول جاؤ اور واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوسی سنر بناتی ہے, کفر, گنہگار, اور پھر اس میں بندہ گرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آئیڈینٹی شفٹ کا جو ایک پرنسپل ہے نا, یعنی اس کو ہم نے کہا کہ جی میں کیا گنہگار ہی مر جاؤں گا, تو اس کی ایک مثال ہمارے سامنے وہ اس بندے کی ہے جس نے 99 قتل کیے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے اس کی ایسی آئیڈینٹی شفٹ کرائی کہ وہ اگلا قدم زمین سکیڑ دی اللہ نے. ٹھیک ہے, آئیڈینٹی شفٹ کی اس سے بھی بڑی مثال صحابہ کی پوری فوج ہے. کیا وہ شراب نہیں پیتے تھے پہلے؟ کیا وہ گناہ نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ برائیاں نہیں غلط کاریوں میں؟ ٹھیک ہے, ہر چیز تھی نا مکہ میں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے آ کے ان کو ایمان کا راستہ دکھایا, تو اوور نائٹ ود ان اے سیکنڈ آئیڈینٹی شفٹ ہوئی. وہ ایک مسجد میں باندھا ہوا تھا, تو وہ 3 دن وہاں بندھے رہے. 3 دن وہ دیکھتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کیا رہے ہیں. کسی نے کچھ نہیں کہا تھا. 3 دن بعد انہوں نے کہا مجھے آزاد کر دو. ان کو آزاد کر دیا گیا. ان کو آزاد کر دیا گیا جب ان کا میں جا رہا ہوں. وہ گئے, باہر گئے, غسل کیا, واپس آئے اور کہا کلمہ شہادت. ٹھیک ہے, تو ان سے پوچھا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا, یہیں پہ کھڑے ہوئے کر لیتے. تو انہوں نے کہا ایمان دل میں آ گیا تھا پہلے دن ہی, لیکن میں یہاں کرتا تو شاید لوگ سمجھتے کہ میں نے ڈر میں کیا, پریشر میں کیا. یہ آئیڈینٹی شفٹ ہے. ٹھیک ہے, سو گناہ کرنا ٹو ار از ٹو ہیومن, ٹو فارگیو از ڈیوائن. رائٹ, انسان جو ہے وہ کمزور ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں ضعیفہ کا لفظ ضعیف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح انسان جو ہے وہ جلد باز ہے, کانا عجولا. ٹھیک ہے, سو یہ جو چیزیں تھیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. گناہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم سے یہ غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں, اسی لیے میرے رب نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. تو سنر ہو کے, سنر کے اندر گناہ گار ہو کے اندر گرتے جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس چھوٹ کا, یعنی میں اس کو یوں مثال دیتا ہوں کہ دیکھو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سفر میں, تو اللہ نے ہمیں قصر کی چھوٹ دی ہے, کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے یار؟ جب اللہ نے ہمیں توبہ کی چھوٹ دے دی ہے, دیکھو جو سب سے بڑی جیل ہے نا, میں سمجھتا ہوں انسان اپنا قیدی کئی دفعہ خود بن جاتا ہے. جو سب سے بڑی قید ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ یار میں تو گنہگار ہوں, میں تو ایسا ہی ہوں, آئی ایم اے فیلئر, آئی کانٹ چینج. بوڑھے گھوڑے کو بھی بدل سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھو, یور پاسٹ از ناٹ یور لائف, اٹس اے چیپٹر. ٹرو. ٹھیک ہے, ایک جملہ میں NLP میں کہتے ہوتے ہیں, یو آر ناٹ واٹ یو آر, بٹ یو آر واٹ یو تھنک یو آر. جو آپ سوچتے ہیں وہ جو آپ سوچتے ہیں وہ ہوتے ہیں, جو آپ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو آپ ایک چیپٹر کی, اگر آپ کو ایک چیپٹر جو ہے وہ خراب ہو گیا, بورنگ ہے, وہ میں نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا, میں اکثر ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں سب کو, آؤٹ وٹنگ دا ڈیول, نیپولین ہل کی ایک کتاب ہے. تو وہ شروع کے جو پہلا چیپٹر پڑھنا نا وہ بڑا تھوڑا سا اوکھا لگتا ہے بندے کو. پہلا چیپٹر پڑھ کے بندہ کہتا ہے یار یہ بڑی بورنگ ہی نہ ہو کتاب, آگے تو پھر بندہ چھوڑتا ہی نہیں ہے جب تک ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ پہلے میں انٹروڈکشن ٹائپ ہوتا ہے, تو وہ پہلے چیپٹر سے آپ اسٹیبلش کر, تو پہلے چیپٹر سے آپ کتاب کا پورے کا پورا اندازہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, جو ایک ایمان والا ہے نا وہ ہے ہی وہ ایمان والا گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا, لیکن وہ ہر گناہ کے بعد واپس ضرور آتا ہے. اچھا, گناہ چھوٹے بڑے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, گناہ ہے. ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ غلطیاں کرے گا لیکن اس کو واپسی کا راستہ آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں جامع ترمذی کی میرے سامنے آ گئی ابھی,
کہ آدم کے جو اولاد ہے ابن آدم، ٹھیک ہے، وہ سب غلطیاں کرتے ہیں، وہ سب گنہگار ہیں، لیکن ان میں سے بہترین کون ہے؟ جو توبہ کر کے واپس آ جائے۔ اس کو میں یہ کہوں گا، یہ جو ایک دیکھو ہمارے یہاں پر نا ایک بہت بڑی پرابلم ہے پرفیکشنزم کی۔ ہم کہتے ہیں یار ہر چیز، میرے رب نے یہ کائنات پرفیکٹ نہیں بنائی، میرا رب از دی اونلی پرفیکٹ۔ نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہوگی بات؟ نو ڈاؤٹ۔ تو ہم پرفیکشن کی جب مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھاگنے چلتے ہیں نا، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس چیز تو پرفیکشن تو ملنی ہی نہیں ہے، اسی لیے پھر ڈپریشن، مایوسی، ان ساری چیزوں میں پڑتے ہیں۔ میں جو کہتا ہوتا ہوں نا ڈپریشن از اے فیشن، وہ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہونا چاہیے پروگریسو مائنڈ سیٹ، خوب سے خوب تر کی تلاش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کا کل آج سے بہتر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہاں جی بالکل، ٹھیک ہے۔ دیٹ مینز اسلام از آلسو ویری پروگریسو۔ آف کورس اسلام از پروگریسو، ٹھیک ہے۔ دیکھو جو جیت ہے نا، جیت وہ ہار کیا کہتے ہیں، نہ ہارنے کا نام نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم آج کل بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہارنا نہیں ہے، تم نے ہمیشہ فرسٹ آنا ہے۔ جو ہمیشہ فرسٹ آئے گا نا، وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے چکھا ہی نہیں نا۔ جس دن اس کا سیکنڈ آیا ود ان اے فریکشن وہ لیپس کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے بلکہ دیکھو نا اس طرح، اچھا بائی دا وے رمضان جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئیڈینٹی شفٹ اور ٹریننگ کی بہترین درسگاہ ہے۔ کیسے بھلا؟ میں آئی ایم انڈسپلنڈ، رمضان میں آپ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، سحری کے ٹائم پہ کھاتے ہو، نمازیں ٹائم پہ پڑھتے ہو، افطاری ٹائم پہ کرتے ہو۔ چلو میں کہتا ہوں جی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سحری نہیں کھاتے، نہ کھاؤ، افطاری تو ٹائم پہ ہی کرو گے نا۔ بالکل ایسے ڈسپلن ہو گیا یا نہیں ہوا؟ پہلا سٹیپ لے لیا ڈسپلن کا، ٹھیک ہے۔ افطاری کرو گے تو مغرب کی نماز بھی ٹائم پہ ہی پڑھو گے، چلو باقی نمازوں میں تم سوئے رہے ہوگے، اس میں تو اللہ واللہ افسوس کی بات ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر آپ اپنے آپ کو 29 دنوں میں یہ آئیڈینٹی شفٹ دینا شروع کریں، میں نمازی ہوں، میں ڈسپلنڈ ہوں، میں بیکاز آپ اپنے ساتھ جو کہانی چلائیں گے وہ کہانی سچ بن جائے گی، بلڈ اپ ہوتی جائے گی، بلڈ اپ ہوگی۔ آپ اس کی، آپ کا مائنڈ اس کو، میں بلکہ یہ کہوں گا رمضان میں آپ نے صرف روٹین نہیں بدلنی، رمضان میں ایکچوئل جو شفٹ کرنی ہے نا وہ آئیڈینٹی پہ۔ کیوں؟ ہم ایک چیز پڑھاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں لاجیکل لیولز، اس میں ہم کہتے ہیں کہ جتنے اوپر والے لیول پہ جا کے آپ اپنی چینج کرو گے نا، نیچے کے سارے لیول چینج ہو جائیں گے۔ سب سے ٹاپ پہ ہے اسپریچولیٹی، اس کے بعد ہے آئیڈینٹی۔ آپ جب اپنی اسپریچولیٹی پہ کام کرو گے، آپ آئیڈینٹی کہو گے یار میں نمازی ہو چکا ہوں۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسٹرگل کرتے ہیں، پرفیکٹ لوگ نہیں پسند، کیونکہ پرفیکٹ ہے ہی کوئی نہیں سوائے خدا، ٹھیک ہے۔ انبیاء سے زیادہ اسٹرگلرز کوئی ہیں اس دنیا میں گزرے آج تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے اسٹرگل کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں۔ یہ سمجھو کہ یہ سنت ہے میرے رب کی، یہ سنت ہے انبیاء کی، اسٹرگل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69، دوز ہو اسٹرائیو فار آر سیک وی ول گائیڈ دیم ٹو آر وے، جو ہمارے راستے کے لیے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم انہی کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار میں نے بہت اسٹرگل کی، مجھے کچھ نہیں مل رہا، میں کمزور ہوں، وہ تو نبی تھے، میں نبی نہیں ہوں، میں صحابی نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں۔ اسٹرگل کا مطلب جو میں آج آپ سب کو دینا چاہتا ہوں، اسٹرگل مینز آئی ایم گروئنگ۔ کبھی پودے کو دیکھا ہے، وہ جب پودے کا بیج بوتے ہیں نا تو بیج آتا ہے زمین پہ یوں ٹکر مارتا ہے نکلنے کے لیے، زمین کہتی ہے نا ابھی تو تیار نہیں، واپس، پھر وہ ٹکر مارتا ہے، پھر زمین کہتی ہے واپس، پھر وہ ٹکر مارتا ہے، زمین کہتی ہے واپس، پھر ایک دن آتا ہے وہ باہر آتا ہے زمین سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب تک تیار نہیں ہوتا زمین اس کو باہر آنے نہیں دیتی، پھر وہ باہر آتا ہے تو زمین اس کی حفاظت کاری ہوتی ہے، کوئی پیر اوپر نہ دے دے، کچھ نہ دے، پھر وہ آہستہ 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 پھر اینڈ میں وہ درخت بنتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے، پھر بھی گلے سڑے پھل بنا دیتا ہے، کوئی پرندہ آ کے چونچ مار جاتا ہے۔ موسمی حالات، 100 چیزیں۔ سیکھنا ہے نا، اس بیج سے سیکھو، یہ ہے ہماری زندگی۔ اسٹرگل مینز آئی ایم ورکنگ ہارڈ، اسٹرگل مینز آئی ایم گروئنگ، اینڈ وین آئی گرو آئی گلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سب سے پیاری جو اللہ کے نزدیک آپ کے ڈیڈز ہیں نا، وہ ہیں جو کنسسٹنٹ ہیں، چاہے وہ جتنی چھوٹی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو آپ کے اعمال خلوت میں ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یور پرائیویٹ ہیبٹس آر یور ریئل آئیڈینٹی،
بیکاز پتہ چلتا ہے نا کہ یار بندے نے پرائیویسی میں کیا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات یاد رکھنا, اور میں یہاں پر اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرنا چاہوں گا. میں دنیا میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں اللہ کے یہاں بات کر رہا ہوں. آپ اپنے گناہوں سے نہیں پہچانے جاتے, آپ پہچانے جاتے ہیں اللہ کی طرف واپس آنے سے. بالکل, کیونکہ تبھی آپ کے گناہ نیکی میں بدلتے ہیں, تبھی اللہ آپ کا ذکر کرتے ہیں. آپ بڑی محفل میں, بڑی محفل ہے نا وہ, سب سے بڑی محفل, ٹھیک ہے, تو تبھی آپ کو وہ شرف ملتا ہے, تبھی آپ کو جو وجہ الکریم دیکھنا ملے گا انشاءاللہ, تبھی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوثر کا پانی ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سو اپنی پہچان اللہ سے جوڑنے کو بنائیے, کیونکہ اس دنیا میں تو آپ کو, مطلب میں حیران ہوتا ہوں, یہ پوڈ کاسٹیں وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں جن پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کر رہی ہوں میں ایسے کر کے نعتیں پڑھ رہی ہوں تو کیا ہے, وہ کہتا ہے جی میں ایسے کر کے گانے گا رہا ہوں تو کیا ہے, وہ کہتا ہے جی میں ایسے کر کے یہ اتنی بڑی اللہ کو ناپسند ہے. حمزہ میں یہ بات یہاں کیٹیگوریکلی کہنا چاہ رہا ہوں, گناہ کر کے اس پہ اترانا, حیرت نادم نہ ہونا, نہیں اترانا, نادم نہ ہونا تو چھوڑ دے, چھوٹا وہ تو ہے ہی ہے, اس پہ اترایا جاتا ہے. آج میں نے تیرے بھائی نے جو ہے نا اتنی لڑکیوں کو چھیڑ دیا, آج میں وہاں پر مجرا کر کے آ گئی. آپ گناہ پہ اس کی تشہیر کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ گواہان اکٹھے کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے 10 ملین فالوورز ہیں نا, یہ گواہ ہیں آپ کے گناہ کے, اور ترغیب بھی دے رہے ہیں. ترغیب تو دے ہی رہے ہیں نا, میں تو صرف گواہوں کی بات کر رہا ہوں. قیامت والے دن آپ کے پاس گواہوں کی کمی نہیں ہوگی. اور یہ ہے کبر, میں نے کیا ہے, کیا ہوا میرے ساتھ, جو کر رہے کر. سوچ میرے دوست, خدا ہے کہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر سر. ویورز, اس ایپیسوڈ کے اندر جس میں ہم نے شکر کے بعد یہ سیکھا کہ گناہوں سے آپ کی جو شفٹ ہے, آپ اپنی پرسنالٹی کو شفٹ کر کے واپس نیکی کی طرف کس طرح لا سکتے ہیں. جس طرح کہ سر نے کہا کہ انسان کمزور تو ضرور ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر گناہوں پہ اترانا شروع کر دے بجائے کہ نادم ہونے کے, تو اس سے زیادہ کم بختی یا میں کہوں گا بدبختی کیا ہوگی کہ آپ اپنے لیے خود ہی ایک گڑھا کھود رہے ہیں جس کے اندر آپ جہنم کے گڑھوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے انسان کو پہچانیں, اپنے اندر اچھائی کو پیدا کریں اور برائی سے نفرت کریں, بلکہ برائی سے دوسروں کو بچانے کی بھی ترغیب دیں. کیپ واچنگ رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی.